آج سارا دن طبیعت بڑی بوجھل رہی ہے دوست. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ مسلم لیگ نون نے، نواز شریف نے، مریم نواز نے، شہباز شریف نے یا حمزہ شہباز اور اس کے ورکروں کارکنوں نے کتنا سیلیبریٹ کیا اس بات کو کہ عمران خان کو 10 سال کی سزا ہوگی. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. مجھے اس سے بھی غرض نہیں کہ عمران خان کون سی قیدیوں والی یونیفارم پہنے گا. مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ عمران خان کو اب دیسی مرغی، دیسی بکرے، دیسی گھی، ایکسرسائز مشینیں اور ٹی وی، فریج یا دوسری سہولیات ملیں گی یا نہیں. مجھے کوئی غرض نہیں. مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ اس قیدی کو، اس عمران خان کو قیدیوں والا کون سا نمبر لگایا جائے گا. سچ بتاؤں تو مجھے اس سے بھی غرض نہیں کہ عمران خان کو قید بامشقت میں کون کون سی مشقتیں کرنا پڑیں گی، کہاں سے اینٹیں اٹھانا پڑیں گی، کون سی عمارت کھڑی کرنی پڑے گی، کہاں سے پتھر اکھاڑیں گے اور کیا کریں گے کیا نہیں. مجھے غرض نہیں. میں سچی بات کر رہا ہوں کہ میں اتنے سالوں بعد بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی گھاٹ پہ کھڑے ہیں. یوں لگا جب یہ سزا سنی عمران خان کو دی گئی، یوں لگا جیسے تارا مفتی نے ابھی ایک جھٹکا دیا اور ہینگ ہو گیا بھٹو. سچ کہہ رہا ہوں، دل اندر سے پھٹا ہوا ہے. دنیا کہیں سے کہیں چلی، ہم وہیں کہ لاڑکانہ کے اس قبرستان کو پوری طرح سے گھیر لو. یہاں بندہ آئے نہ بندہ بشر، اور اسے دبا دو، دفن کر دو. غریب خدا بخش وہ سارے منظر دیکھ چکا ہے. وہ مزار بنے، دربار بنے یا کچھ بھی بنے ذوالفقار علی بھٹو کی قبر، مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں. مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ کون سا سعودی طیارہ آیا اور میاں نواز شریف کو جلا وطن کر کے لے گیا 10 سال کے لیے. کون سے پرویز مشرف نے یہ سارے کا سارا کس ساگ حریری کے کہنے پر یہ فیصلہ کیا اور نواز شریف کو سعودی عرب بھیج دیا. کچھ نہیں سجھائی دے رہا. تکلیف ہے تو ایک ہی بات کی کہ ہمارا پہیا آگے بڑھا ہی نہیں، چلا ہی نہیں، یہ سرکل گھوما ہی نہیں. ایک ہی سائیکل چلی کہ پیچھے آؤ، پھر گھومو، پھر پیچھے آؤ، پھر پیچھے آؤ، اور ہم پیچھے کے پیچھے اسی پھانسی گھاٹ پر. یہ المیہ ہے ہمارا، یہ المیہ ہے پاکستان کا. اسی لیے ہم سب سے پیچھے. وہ سنگاپور جس کا ایئرپورٹ تک ہم نے بنایا، وہ سنگاپور جس کی بنیاد ہم نے رکھی اس کی قومی ایئر لائن کی، یہی کچھ دبئی میں کیا، دبئی کے لیے کیا. بلکہ ایک ایک اینٹ متحدہ عرب امارات کی ہمارے لوگوں نے لگائی. وہ جو ہم سے بھیک مانگتے تھے وہ دبئی والے آ کر وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. وہ سعودی عرب جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہ 70 سے پہلے، وہ اب کہاں ہے. یہ ملائیشیا، یہ چھوٹے چھوٹے ممالک جو جی 20 میں بھی شامل ہو گئے. اور میزبانی کون کر رہا ہے؟ جو ہمارے ایم عالم سے ڈرتا تھا، جو ہمارے عزیز بھٹی شہید کا نام لے کر آج بھی تھر تھر کانپتا ہے. وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. ہم وہیں کے وہیں
ایک بات کی حامد میر نے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ترکی کی حکومت نے کہا کہ ہم اسے باہر لے جاتے ہیں، ضیاء الحق سے کہا کہ اسے سزا نہ دو. صرف ٹرکی کی حکومت میں سب ہسٹری آپ نے بہت پڑھی ہے، آپ نے بڑی جرنلزم کی ہے. صرف ٹرکی کی حکومت اس طرح سے سعودیہ تڑپ رہا تھا. یہی سعد رفیق حریری جو پاکستان میں آیا، کیا اس کا باپ، یہ لبنان والے، کیا اس کا باپ ضیاء الحق کے پاس نہیں آیا تھا؟ کیا اس نے ضیاء الحق سے یہ سودا نہیں کیا تھا کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کو یہاں سے لے جاتے ہیں؟ پھر یہی بات اس نے بیگم نصرت بھٹو سے کی، مرحومہ سے. وہ خوش بڑی خوش ذوالفقار علی بھٹو کی جیل میں گئی، جا کے ساری کہانی سنائی ذوالفقار علی بھٹو کو کہ ہم یہاں سے باہر جا رہے ہیں. بات طے ہو گئی ہے ضیاء الحق سے، ہم سعودی عرب، لبنان یا کسی بھی ملک چلے جائیں گے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس خوش آنے والی نصرت بھٹو کی طرف سے منہ یوں پھیر لیا، یوں، اور اسے کہا کہ آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، میں اپنا پاکستان نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی مٹی نہیں چھوڑ سکتا، یہی مروں گا، یہی دفن ہو جاؤں گا. اور پھر وہ سعد رفیق حریری، اسی رفیق حریری کا بیٹا کلثوم نواز کے پاس یہی منصوبہ لے کے گیا تھا نا. تو کلثوم نواز مرحومہ نے جیل میں نواز شریف کو جا کے یہ ساری پلاننگ بتائی تھی نا کہ ہم باہر جا رہے ہیں. تو میاں نواز شریف نے نہیں کہا تھا کہ آج کے بعد مجھے شکل نہیں دکھانا. میاں نواز شریف کی باچھیں کھل گئی تھیں اور اس نے کہا تھا چلو چلو چلو، بڑھتے چلو، نکلتے چلو. فرق ہوتا ہے، لیڈروں میں فرق ہوتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کون کون نہیں چیخا تھا. ایک سعودی عرب، ایک لبنان، ایک شام، ایک قطر، ایران، عراق تک یہی حالت تھی کہ ہم لے جاتے ہیں، ہم لے جاتے ہیں، ہم لے جاتے ہیں، نام پھانسی دو. عمران خان کو لینے کے لیے کون آ رہا؟ یہ سوال یہیں رکتا ہے، ابھی یہیں رکتا ہے. پہلے یہ بتانا ہے کہ عمران خان کی جنگ کتنی محدود اور ذوالفقار علی بھٹو کی جنگ کتنی وسیع. وہ جنگ کیا تھی کہ تم اسلامی بلاک بنا رہے ہو، اسلامی بینک بنے گا، ورلڈ اسلامی بینک، اور یہ سارے تیل کے پیسے اس میں جائیں گے اور تو سربراہ ہوگا اس بینک کا. پاکستان سربراہ ہوگا اس بلاک کا، اس بینک کا. تو ہم تو مارے گئے. ہم کہاں کے رہ گئے انکل سام؟ ہم کہاں کے رہ گئے برطانیہ اور یورپ؟ ہم تو فنا ہو گئے. اس سے پہلے کہ ہم فنا ہو جائیں تجھے فنا کریں گے. یہ وہ جنگ تھی، یہ وہ اسلامی بم کی جنگ تھی، اسلامک بم کی. کہ تو بم بنا رہا ہے، ایٹم بم بنا رہا ہے. اس سے پہلے کہ یہ ایٹم بم ہمیں ڈرائے، ہمیں خوف زدہ کرے یا ہم میں سے کسی کو تباہ کرے، ہم تجھے تباہ کریں گے، تجھے مار دیں گے، تیری جان لیں گے. اس کی ایک بڑی جنگ تھی. اور عمران خان کی جنگ پاکستان کی اپنی ہی ملٹری سے، اپنی ہی قوم سے. اس نے کہا تھا کہ خان صاحب باجوہ کے کندھوں پہ چڑھو، جناب فیض کی انگلی کے ساتھ ساتھ چلو، انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ چلو. اس نے کہا تھا اس ملک میں اس حد تک آگ لگا دو، اس ملک میں اس قدر نفرت پھیلا دو، اس ملک میں سوشل میڈیا کے ذریعے وہ طوفان بدتمیزی لے کے آؤ
जो संभाला ना जाए। किसने कहा था कि सानिया 9 मई कर दो? किसने कहा था कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मनीर के आने में रुकावटें डालो, पत्थर डालो, रैलियां निकालो, एजिटेशन करो? किसने कहा था? कितनी महदूद लड़ाई है इमरान खान साहब आपकी, कितनी छोटी सी, और उसकी लड़ाई कितनी बड़ी थी। आपकी लड़ाई ये कि मुझे क्यों उतारा, अदम एतमाद क्यों आई। आपकी लड़ाई ये कि ये साइफर आया, सबने देखा कि वो साइफर ही नहीं था, वो कहानी कुछ और थी। असद मजीद आप पे भुगत गया यार, वो सफीर, वो आजम खान आप पे भुगत गया, जो आपको आपका बहुत बड़ा सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो छोटी सी बात है, तेरा दीवाना था, आशिक था तुम्हारा, आशिक था तुम्हारा। और वो जेलें उनकी, वो शाही किले उनके, वो कोड़े उनके, वो नाखून खींचे जाना उनका पीपल्स पार्टी के जियालों का, लेकिन आंसू किसी आंख में नहीं था। और यहां खान साहब आप समेत आपका एक एक बंदा रोता है यार, जो पकड़ा जाता है आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काम मारता है। कितना फर्क है। फिर भी हम दुखी, फिर भी मुझे तकलीफ है। मैं हमेशा इमरान खान का नाकद रहा हूं, फिर भी मुझे तकलीफ है कि हमारी साइकिल घूम के फिर मोड़ कोड़ के खोती बोर्ड थले, उससे बोर्ड थले, ये थोड़ी सी, ये है हम, ये हम हुई है हमारी हालत। और खान साहब आपको और आपके तमाम यूट्यूबर्स समेत आपके सारे, वो जिनको मंसूर अली खान लौंडे लपाड़ी कहता है, और आपके वर्कर्स को ये बताना जरूरी है कि उसके लिए तो टर्की, उसके लिए लेबनान, उसके लिए शाम, उसके लिए कतर, उसके लिए सऊदी अरब, उसके लिए यूएई, और पता नहीं कौन कौन सी मुमलकतें, कौन कौन से मुमालिक तैयार थे कि हम ले जाते हैं, हम भुट्टो को ले जाते हैं, हम भुट्टो को ले जाते हैं। आपके लिए कौन आएगा या कौन आ रहा है, यह सवाल है कि कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। वो सऊदी अरब जो आप पे बहुत आशिक था, मोहम्मद बिन सलमान, क्या किया आपने उसके साथ? उसने तो आपको अपना जहाज भी दे दिया, और क्या रिकॉर्डिंग सुनी उसने, उसके जहाज में बैठकर उसी को गाल गया। और फिर अरेबिक उन ऑफिसर्स ने कहा हमें आती है पंजाबी, और सानू उर्दू भी आती है तो पंजाबी भी आती है, सानू पता लग गया खान की करन दिया है, साढ़े ही जहाज च बैठा। तो उन्होंने वली अहद को बता दिया, तो वापस ले गया वही जहाज आपको घुमा के वापस। उन्होंने क्या, उतरो इन्हें। कितनी मोहब्बत थी, कैसे आपने अपने बड़बोलापन की वजह से वो निकाली। किसने कहा था कि हस्ती बस्ती मजबूत पंजाब की हुकूमत तोड़ दो, अपनी ही हुकूमत अपने पैरों पे कुहाड़ी मार ले, केपी की हुकूमत तोड़ दो, अपने हाथ काट लो। किसने कहा था? अपने आप को कमजोर करते जाओ। किसने कहा था कि अगर तहरीके अज़्म इत्माद आपके खिलाफ कामयाब हो गई है तो आप असेंबली से छोड़ दो, और फिर मिन्नतें करते फिरो कि हमें फिर बहाल करो। कितनियां कच्चियां गोलियां खेलियां हैं, तिल गोली अगर खेली होंगी ना खान साहब अच्छी तरह से, तो ये हमाकते ना, मजबूत थे आप हीरो थे, आपने खुद को जीरो किया, अब सोशल मीडिया पे हीरो बने फिरते हैं यार। प्रैक्टिकली आपकी हालत क्या हो गई थी जब आपकी हुकूमत थी? कोई इलेक्शन जीता, जिमनी इलेक्शन नहीं, जनाब ने कहा कि मैं कोई आलू प्याज का भाव पता करने वास्ते वज़ीर आज़म नहीं बनया। ये जो संजीदा पाकिस्तानी है ना,
خان صاحب آپ سے محبت نہیں کرتے اسی بات کی وجہ سے کہ آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں، پرواہ تے انہاں بونگیاں انہاں بدبختاں نوں بھی نہیں سی جڑے 16 مہینے تہاڈے تو بعد آئے. انہوں نے اس حقداروں کے تھرو ہم پر قہر نازل کر دیا، برباد کر دی رہی صحیح جینے کی آس اس ملک کے لوگوں کی. لیکن بنیاد تو آپ نے رکھی نا. کیا کہہ رہے تھے؟ خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. نہ خودکشی کی نہ مرے اونج دے اونجی ٹھیٹ سے یو ٹرن لینا تو ہر بڑے لیڈر کا کام ہے. یہ کہا کتنا بیوقوف بنایا اس قوم نے. اور یہ سزا میں نہیں سمجھتا کوئی سزا ہے. آپ کو کوئی بھی ہائی کورٹ اسے معطل کر دے گی، سپریم کورٹ آپ کو بخش دے گی خان صاحب. پتہ نہیں یہ سرخرو ہو گیا نا وہ اپنا پاپی نواز شریف، ظلمات کے پہاڑ توڑنے والا اس ملک پر، وہ سرخرو ہو گیا ہے نا. سارے کیسز ختم ہو گئے، آپ کے بھی ہو جائیں گے. لیکن آپ لوگوں کی حماقتوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی فضول گھٹیا قسم کی سیاستوں کی وجہ سے ہم وہیں کہ وہیں ہماری سائیکل گھوم کے پھر ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی گھاٹ پر ہے. آپ نے اچھی سیاست کی ہوتی، فوجیوں کے کندھے پہ نہ چڑھے ہوتے تو ملک اور طرح سے ہوتا، یہ وطن اور طرح سے ہوتا. یہاں کوئی 9 مئی نہ ہوتا، یہاں کوئی ہماری اپنی فوجی تنصیبات کو تباہ کرنے والا نہ ہوتا، یہاں چاغی کے پہاڑوں کے ماڈلز کو تباہ و برباد نہ کیا جاتا، شہداء کی یادگاروں پر حملے نہ ہوتے اگر آپ فوج کے کندھوں پہ نہ چڑھے ہوتے. اگر نواز شریف کبھی ضیاء الحق کا بچہ نہ ہوتا تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. اگر آصف زرداری اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بار بار ہاتھ نہ ملاتا تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی. اگر آپ فوج کو پہلے ہی دن کہہ دیتے صاف صاف ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کہ بیرکے ہیں، محاذ ہے، بارڈرز ہے، سیاست میں نہیں، تو آج ہماری سائیکل گھوم کے، ہماری کھوتی گھوم کے اس پھانسی گھاٹ پہ پھر نہ جا کے کھڑی ہو گئی ہوتی. آپ نے خود نے کہا کہ لے آؤ میں بجٹ پاس کرانا ہے، بندے پورے کرو، لے آؤ جناب فیض یہ کام کرو، باجوہ تم نے یوں کرنا ہے. تو پھر انہوں نے بھی وہی کیا جس کے آپ اہل تھے. زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. ہمارا بیڑا غرق اگر ہوا ہے اس ملک کا، اس ملک کی جمہوریت کا، اس ملک کی معیشت کا، اس ملک کے سماج کا، اس ملک کے کلچر کا، اس ملک کی ثقافت کا، تو اس ملک کے سیاستدانوں نے کیا ہے. کوئی فوج مجرم نہیں، آپ لوگ ہیں. سیدھی نکیل آپ نے نہ خود اپنی ناک میں ڈالی نہ کسی اور کے. اللہ حافظ.